سخت گرمی کا موسم تھا، سورج کی تمازت بہت زیادہ تھی، دھوپ کی شدت سے جلد میری جلد جھلستی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، میرا گورا رنگ تپ کے سرخ ہو رہا تھا۔ آج اسکول میں اکیلی گئی تھی، میری دونوں سہیلیوں نے چھٹی کی تھی اور واپسی پہ بھی میں اکیلی تھی، کیونکہ محلے کی کوئی بھی لڑکی ساتھ نہیں تھی۔ میرا اسکول گھر سے آدھے گھنٹے کی مسافت پر واقع تھا۔ جب ہم تینوں سہیلیاں اکٹھی جاتی تو باتوں میں وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا، اور آج جب کہ میں اکیلی تھی یہ مسافت مجھے بہت زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ اب میں گھر کے پاس پہنچنے ہی والی تھی جب مجھے گلی کے نکڑ پر وہی لڑکا اپنے جیسے ایک لفنگے دوست کے ساتھ کھڑا نظر آیا، جسے کچھ دنوں سے میں وہاں کھڑا دیکھ رہی تھی۔ وہ کچھ بولتا تو نہیں تھا، بس گھٹیا نظروں سے دیکھتا رہتا تھا۔ آج میں اکیلی تھی، مجھے اس سے عجیب سا ڈر لگنے لگا، جس کی وجہ شاید یہ تھی کہ پوری گلی سنسان تھی، کوئی بندہ بشر نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب میں اس کے پاس سے گزرنے لگی تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور ایک خط میرے ہاتھ میں دے دیا۔ میں اس کی اس حرکت سے گھبرا گئی، ساتھ کسی کے دیکھ لیے جانے کا بھی ڈر تھا۔ میں جلدی سے بھاگ کے گھر میں داخل ہو گئی اور وہ خط میرے ہاتھ میں تھا۔ میں نے اسے چپکے سے اپنے بیگ میں ڈال لیا تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے۔ گھر میں آئی تو امی اور باجی برآمدے میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ میں بھی یونیفارم بدل کے ان کے پاس آ گئی اور کھانا کھانے کے بعد جب امی اور باجی اپنے کمرے میں آرام کرنے گئیں تب میں نے اپنے کمرے میں آ کے وہ خط کھولا۔ سب سے اوپر ایک پھڑکتا ہوا شعر لکھا تھا، پھر اس کے بعد لکھا تھا کہ وہ پچھلے کئی دنوں سے صرف میرے لیے وہاں کھڑا ہوتا ہے، اور پھر اپنی محبت کا اظہار کرنے کے بعد اس نے لکھا تھا کہ میں اسے خط کا جواب ضرور دوں۔ خط پڑھنے کی کتنی دیر تک میں حیران پریشان بیٹھی رہی۔ یہ سچ تھا کہ میں بہت حسین تھی اور مجھے اپنے حسن پر ناز بھی بہت تھا۔ میں جانتی تھی کہ جتنی میں حسین ہوں مجھے کوئی شہزادہ ہی بیاہنے آئے گا، لیکن پھر ایک حقیقت میری آنکھیں کھول دیتی کہ شہزادے غریبوں کی جھونپڑی میں نہیں آتے۔ اسی لیے میں پڑھ لکھ کر کچھ بننا چاہتی تھی تاکہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو سکوں۔ ہم 2 بہنیں ہیں، میرے ابو کی گاؤں میں واحد کپڑوں کی دکان ہے اور ساتھ میں کچھ زمینیں ہیں جن سے ہمارا گزر بسر اچھا ہو جاتا ہے، لیکن میرے خواب بہت اونچے تھے۔ میں ہواؤں میں اڑنا چاہتی تھی اور یہ نہیں جانتی تھی کہ جو جتنا اونچا اڑتا ہے اتنی ہی تیزی سے زمین پر بھی آ جاتا ہے۔ میری باجی مجھ سے 5 سال بڑی تھی اور گاؤں کے اسکول سے میٹرک کیا تھا۔ اس سے آگے نہ وہ پڑھنا چاہتی تھی اور نہ امی ابو نے انہیں اصرار کیا، جبکہ میں اب 10ویں کلاس میں تھی اور آگے شہر جا کر پڑھنا چاہتی تھی، اور میری اس بات پہ کسی کو اعتراض بھی نہیں تھا۔ شہر ہمارے گاؤں سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا اور ہمارے گاؤں سے وین جاتی تھی جس میں کالج میں پڑھنے والی لڑکیاں جاتی تھیں۔ ہمارے پیپرز ہونے والے تھے اور میں بہت دل لگا کے پڑھائی کر رہی تھی، جبکہ میری دوستوں کو بھی میری بہن کی طرح پڑھنے لکھنے کا کوئی شوق نہیں تھا اور نہ ہی وہ آگے پڑھنے کے خواب دیکھتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ آئے دن چھٹیاں کرتی تھیں اور مجھے اکثر اکیلے جانا پڑتا تھا۔ اگلے دن جب ہم اسکول سے واپس آ رہی تھیں تو وہ لڑکا پھر نظر آیا۔ وہ اپنی معمول کی جگہ پر کھڑا تھا۔ آج اس نے میری دونوں سہیلیوں کی موجودگی میں اس خط کے بارے میں باز پرس کی تو میں نے اسے غصے سے ڈانٹ دیا اور کہا کہ آئندہ ایسی حرکت کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، لیکن اس پہ تو جیسے کسی بات کا اثر ہی نہیں ہوا تھا۔ وہ ڈھٹائی سے وہیں پر کھڑا رہا اور ہم جب تک نظروں سے اوجھل نہ ہو جاتی دیکھتا رہتا تھا۔ اس دن بھی میں اکیلی تھی اور واپس گھر آتے ہوئے گھبرا رہی تھی۔ آج بھی گرمی عروج پر تھی۔ جب میں گھر کے قریب پہنچی وہ مجھے دیکھ کر الرٹ ہو گیا۔ آج وہ اکیلا تھا۔ میں نظر انداز کر کے گزرنے لگی تو اس نے آج بدتمیزی کی حد کر دی اور میرا ہاتھ تھام لیا۔ میرا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے چانٹا رسید کرتی میرے تیور دیکھ کے وہ گھبرا گیا اور میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ میں نے اسے خوب کھری کھری سنائی، خوب بے عزت کیا۔ مجھے لگا تھا یہ سبق اس کے لیے کافی ہوگا اور وہ اس کے بعد مجھ سے بات کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، لیکن یہ میری خام خیالی تھی۔ وہ اتنا ڈھیٹ تھا کہ اگلے دن وہاں پھر موجود تھا اور مجھے دیکھ کے ایسے مسکرا رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ یہ میری برداشت کی انتہا تھی۔ گھر آنے کے بعد میں نے سب کچھ اپنی امی کو بتایا۔ پھر جب ابو شام کو گھر آئے تو امی نے انہیں بتایا کہ راستے میں ایک لڑکا کھڑا ہوتا ہے۔ ابو نے کہا کہ اس معاملے کو اب وہ خود دیکھ لیں گے۔ اگلے دن جب ہم آئیں تو اس نے پھر مجھے خط دینے کی کوشش کی۔ اسی دوران میرے ابو بھی وہاں پہنچ گئے اور اس کی ایسی چھترول کی کہ اس کے بعد وہ لڑکا مجھے کہیں بھی کبھی نظر نہیں آیا۔ اس واقعے کے بعد میرے ماں باپ مجھ پر پہلے سے زیادہ اعتبار کرنے لگے، جس کی مجھے بے انتہا خوشی تھی۔ کچھ دن بعد میرے میٹرک کے پیپرز ہو گئے تو میں نے گھر پر فارغ رہنے کے بجائے سلائی سیکھنے کو ترجیح دی تاکہ اپنی مرضی سے اپنے کپڑے سلائی کر سکوں۔ ہمارے گاؤں میں ایک درزن تھی جو صبح سلائی سکھاتی تھی اور شام کو لوگوں کے کپڑے سلائی کرتی تھی۔
اس کے پاس بہت سی لڑکیاں سلائی سیکھنے جاتی تھیں اور کچھ وقت بعد اپنے کام میں ماہر ہو جاتی تھیں۔ اس کے شوہر کی بھی گھر پر ہی دکان تھی، وہ بھی کپڑے سلائی کرتا تھا۔ امی نے میرا بھی وہاں داخلہ کروا دیا۔ اب میں صبح باجی کے ساتھ گھر کے کام ختم کرتی اور پھر سلائی سیکھنے چلی جاتی۔ اتوار کو ہمیں چھٹی ہوتی تھی۔ مجھے وہاں جاتے ہوئے 2 مہینے ہو گئے تھے۔ مجھے بہت اچھی سلائی آ گئی تھی۔ ایک تو میں ذہین بھی بہت تھی، اس لیے جو بھی ڈیزائن دیکھتی آسانی سے بنا سکتی تھی۔ ان دنوں میرے خاندان میں ایک شادی تھی۔ میں نے اس کے لیے جو فراک بنانا تھا اس کا ڈیزائن مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور وہ مجھے پسند بھی بہت تھا۔ میں وہی ڈیزائن بنانا چاہتی تھی۔ اگلے دن اتوار تھا اور سلائی سے ہمیں چھٹی تھی، جبکہ فنکشن سوموار کو تھا اور یہ ڈریس مجھے اسی دن پہننا تھا۔ میرے پاس پہننے کو کپڑے تو بہت تھے، لیکن میرا دل نہ جانے کیوں اسی ڈریس میں اٹک گیا تھا۔ میں نے سلائی والی باجی سے بات کی تو وہ راضی ہو گئیں کہ ڈریس بنانے میں میری مدد کریں گی۔ اگلے دن میں ان کے پاس چلی گئی۔ انہوں نے مجھے بہت اچھے سے سمجھایا۔ انہیں کسی ضروری کام سے جانا تھا، وہ مجھے 1 گھنٹے کا کہہ کر وہ چلی گئی۔ میرا بھی کام بس ختم ہونے والا تھا۔ میں جلدی سے اپنا کام ختم کرنے لگی۔ اچانک سے مجھے کسی کی نظروں کی تپش کا احساس ہوا۔ میں نے نظر اٹھا کے اوپر دیکھا تو سامنے باجی کے شوہر کھڑے مجھے بہت عجیب سی نظروں سے گھور رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں اتنی عجیب سی چمک اور ہوس دیکھ کے میں بوکھلا گئی۔ میں نے اپنا دوپٹہ درست کیا جو کہ سلائی کرتے ہوئے ایک سائڈ پر ڈھلک گیا تھا۔ سامنے دیکھا تو وہ ابھی تک اسی پوزیشن میں کھڑے تھے۔ کام میں آلموسٹ کر چکی تھی، باقی جو رہ گیا تھا وہ گھر جا کے کرنے کا ارادہ کر کے میں اٹھ گئی۔ اتنے میں وہ بھی تیزی سے اندر آ کے دروازہ بند کر کے میری طرف بڑھنے لگے۔ میرے لیے یہ صورتحال کسی افتاد سے کم نہیں تھی۔ میں نے اپنے ارد گرد دیکھا، شاید کوئی چیز اپنی حفاظت کے لیے مجھے مل جائے، لیکن کمرے میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا جس سے میں اپنا بچاؤ کر سکتی۔ اتنے میں وہ بالکل میرے پاس آ گئے۔ ان کے منہ سے بدبو کے بھپکے اٹھ رہے تھے۔ مجھے ابکائی آ گئی۔ میں پیچھے ہوتے ہوتے بالکل دیوار کے ساتھ لگ گئی اور تمام ہمت مجتمع کر کے اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے باہر نکلنے لگی تو اس نے خباثت سے ہنستے ہوئے میرا بازو پکڑ لیا اور اپنی سمت کھینچ لیا۔ میں اس سے اپنی عزت کی بھیک مانگنے لگی، مگر اس خبیث پہ تو کسی بات کا جیسے اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ حد سے بڑھ رہا تھا۔ میں دل ہی دل میں اپنے رب کو پکارنے لگی۔ اچانک دروازے پہ زوردار دستک ہونے لگی۔ یہ آواز جہاں مجھے نئی زندگی کی امید لگی، وہیں پہ اس درندے نما انسان کا رنگ فک ہو گیا۔ وہ بہت بری طرح سے گھبرا گیا تھا۔ میں نے بھاگ کے دروازے کو کھولا۔ باہر میری سلائی والی باجی کھڑی تھی۔ مجھے اس حال میں دیکھ کے وہ ہک دک رہ گئی۔ میرے بال بکھرے ہوئے تھے، دوپٹہ کمرے کے بیچ میں پڑا ہوا تھا جو کہ اپنی کہانی آپ سنا رہا تھا۔ میرے پیچھے پڑی چارپائی کے پاس ان کے شوہر کھڑے تھے اور دروازے کے پاس میں کھڑی تھی۔ میں اپنا دوپٹہ اٹھا کے بنا کچھ کہے اپنے گھر آ گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے آنے کے بعد وہاں پیچھے کیا ہوا۔ گھر آ کے میں اپنے کمرے میں آ کے لیٹ گئی۔ کافی دیر بعد باجی میرے گھر میں آئی۔ میں چونکہ سر درد کا بہانہ کر کے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی، اسی لیے وہ بھی میرے بارے میں پوچھتے ہوئے میرے کمرے میں آ گئیں۔ میری باجی ان کے لیے چائے بنا رہی تھی، جبکہ امی کھانا بنانے میں مصروف تھیں۔ میں نے گھر میں ابھی کسی سے بھی اس بارے میں کوئی ذکر نہیں کیا تھا، اور سچی بات تو یہ ہے کہ میں اس وقت کسی کا سامنا نہیں کر سکتی تھی۔ میرے پاس آ کے انہوں نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور میری منتیں کرنے لگیں کہ میں کسی سے بھی اس بات کا ذکر نہیں کروں۔ میں ویسے بھی خود میں اتنی ہمت نہیں پا رہی تھی کہ کسی کو یہ بات بتاؤں۔ اگر بتاتی تو شاید میں بھی قصوروار ٹھہرائی جاتی، اور نہ جانے میرا کوئی یقین بھی کرتا یا نہیں، الٹا بدنام ہو جاتی۔ اس لیے میں نے مناسب یہی سمجھا کہ خاموش رہوں اور جو ہوا اسے بھول جاؤں۔ لیکن اس کے بعد میں پھر ان کے گھر نہیں گئی۔ امی نے بہت پوچھا کہ کیا ہوا، تم ان کے گھر کیوں نہیں جا رہی ہو؟ میں نے کہا میں سلائی سیکھ چکی ہوں، اب میرا دل نہیں چاہ رہا جانے کو۔ انہوں نے بھی زیادہ اصرار نہیں کیا۔ کچھ دن بعد میرا رزلٹ آ گیا۔ میں نے بہت اچھے مارکس لیے تھے۔ میرے رزلٹ سے میرے گھر والے بہت خوش تھے اور مجھے بآسانی کالج میں ایڈمیشن مل گیا تھا۔ میں نے FSc پری انجینئرنگ میں داخلہ لے لیا تھا۔ میری پڑھائی بہت اچھی جا رہی تھی، مجھے پڑھنے میں بہت مزہ آ رہا تھا۔ یہ میرا ایسا خواب تھا جو میں جاگتی آنکھوں سے دیکھتی تھی، اور اب اسے پورا ہوتا ہوا بھی دیکھ رہی تھی۔ میں جس کالج میں پڑھتی تھی وہ پرائیویٹ تھا۔ یہاں پڑھائی بہت اچھی ہوتی تھی اور پڑھائی کے معاملے میں ٹیچرز بہت سختی کرتے تھے۔ میرے باقی سبجیکٹس تو ٹھیک جا رہے تھے، لیکن کیمسٹری میں مجھے تھوڑا سا مسئلہ تھا، اور میں یہ چاہ رہی تھی کہ کوئی اچھی سی اکیڈمی جوائن کر لوں، کیونکہ مجھے اپنے کیمسٹری کے ٹیچر کی سمجھ ہی نہیں آتی تھی۔ لیکن میرا مسئلہ یہ تھا کہ اگر اکیڈمی جاتی تو میں واپس گھر کیسے جاتی پھر، کیونکہ ہماری وین تو کالج ٹائم ہی جاتی تھی۔
कुछ दिन बाद मेरा ये मसला खुद ही हल हो गया। वो ऐसे कि हमारी केमिस्ट्री की टीचर चली गई और उनकी जगह पर एक नए सर आ गए। सर की पर्सनालिटी तो कोई इतनी खास नहीं थी, लेकिन उनकी आवाज़ बहुत खूबसूरत थी और ऊपर से उनका पढ़ाने का अंदाज ऐसा था जो सीधा दिल पे दस्तक देता हुआ महसूस होता था। उनके चेहरे पे एक साइड पे दाग था और काफ़ी एजिड भी थे। बहुत सी लड़कियां उनकी आवाज़ की दीवानी थीं। ऊपर से वो बहुत सोबर से थे। उनका लिया दिया और मुख्तसर अंदाज मुझे बहुत पसंद था। आजकल के मर्दों की तरह छिछोरे नहीं थे वो, ना ही नज़रबाज थे। कुछ दिन तक हमारे पेपर्स स्टार्ट होने वाले थे। मेरी बहुत अच्छी तैयारी थी। पेपर्स के बाद हमें छुट्टियां हो गईं और ये छुट्टियां मैंने घर पे गुजारने का फ़ैसला कर लिया। मैं जब घर पे थी और पढ़ाई से उस वक्त फ्री थी तो मैंने बाजी को गौर से देखा। वो मुझे बहुत बदली बदली सी महसूस हो रही थी। शायद मैंने पहले गौर नहीं किया उन पर, क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई में बहुत मसरूफ़ थी। उनकी रूटीन ने मुझे ठटकने पर मजबूर कर दिया था। वो अपने मोबाइल पे बहुत वक्त गुजारने लगी थी। हर वक्त कॉल और मैसेजेस करती रहती और साथ ही धीमे धीमे मुस्कुराती रहती थी। इस बात ने मुझे ठटकने पर मजबूर कर दिया। मैंने पक्का इरादा कर लिया कि खोज लगा के रहूंगी कि मामला क्या है। उसी रात को मैंने अपनी आपी के साथ सोने का इरादा किया। जब उन्हें कहा कि मैं आपके साथ सोऊंगी तो वो चौंक गईं। उनके चौंकने पर मैंने बहाना किया कि मुझे डर लग रहा है आज, और इतने दिन से पेपर्स में बिजी थी तो आपसे बात नहीं हो पाई। रात को आपसे बातें करूंगी। पहले तो उन्होंने टाल मटोल से काम लिया, फिर मेरा इसरार देखकर खामोश हो गई। रात को मैं उनसे बातें करती रही और वो हूँ हाँ में जवाब देती रही। साफ लग रहा था कि वो मुझसे बातें नहीं करना चाह रही ताकि मैं सो जाऊं। फिर कुछ देर बाद मैंने सोने का नाटक किया। जब काफ़ी देर गुजर गई तो बाजी ने मुझे बुलाया, मगर मैं सोती बनी रही। मुझे सोता हुआ समझकर उन्होंने अपना मोबाइल उठाया और मैसेजेस करने लगी। जब सब घर वाले सो गए तो वो मोबाइल उठाकर छत पे चली गई। थोड़ी देर बाद मैं भी दबे पैर उनके पीछे चल पड़ी। वो तो जैसे सारे जहान से बेखबर होकर न जाने किसके साथ बातें करने में महव थीं। उन्हें मेरी मौजूदगी का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। मैंने उनके कंधे पे हाथ रखा तो वो एकदम से बौखला गई और हरासा नज़रों से मुझे देखने लगी, जैसे उनकी चोरी पकड़ी गई हो। मैंने कुछ नहीं कहा, खामोशी से पलट आई। मुझे सख्त नींद आ रही थी। मैं उस वक्त सो गई और सुबह उठ के मैंने बाजी से इस बारे में बास पुरस की। पहले उन्होंने टाल मटोल से काम लिया, फिर आखिरकार उन्होंने मुझे बताया कि वो किसी को पसंद करती हैं और उससे शादी करना चाहती हैं। मैं उनकी बात सुन के हैरान रह गई। वो तो मुझसे भी ज़्यादा डरपोक हैं और अम्मी अब्बू से छुप के ये काम कैसे कर सकती हैं। मैंने बाजी से कहा कि अगर वो आपके साथ मुखलिस हैं तो उन्हें बोलें कि आपके लिए रिश्ता भेजें और आपसे शादी कर लें, लेकिन अगर वो टाल मटोल से काम ले तो समझ जाइएगा कि वो आपके साथ फ्लर्ट कर रहा है। मेरी बात सुन के बाजी आपदीदा हो गई और रोते हुए बोली कि उसने रिश्ता भेजा था, लेकिन अब्बू ने इनकार कर दिया क्योंकि वो हमारी बरादरी का नहीं है। मैं सुन के चुप हो गई। बाजी को तसल्ली दी कि अगर वो आपके हक में बेहतर हुआ तो ज़रूर आपको मिलेगा। उन्हीं दिनों मेरा कॉलेज भी स्टार्ट हो गया और मैं ये चाहती थी कि सर हसन ही हमें पढ़ाएं। और जब केमिस्ट्री की क्लास में सर हसन को देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई। ऐसा लगा जैसे मेरी कोई बिछड़ी हुई चीज़ मुझे मिल गई हो। मैं अपने एहसासात से खुद भी अनजान थी। उन दिनों मुझ पर यह इंकशाफ हुआ कि मैं दिल ही दिल में सर को पसंद करने लगी हूँ। वो भी बाकी लड़कियों के निस्बत मुझे ज़्यादा अहमियत देते थे। उनका देखने का अंदाज और दिल में खुब जाने वाली आवाज़ मेरी जान लेने के लिए काफ़ी थी। मैं उनको इतना पसंद करने लगी थी कि अपने एहसासात से खुद डरने लगी थी। उनकी नज़रें भी मुझे कुछ कहती हुई महसूस होती थीं, आँच देती हुई, कुछ बोलती हुई, कोई राज आश्कार करती हुई। मैं जब भी उनकी आंखों में देखती अपना आप उनमें डूबता हुआ महसूस करती। उन्हीं दिनों बाजी के लिए एक बहुत अच्छी जगह रिश्ता हो गया। वो लोग बहुत अमीर और ख़ानदानी रख रखाव वाले थे और बहुत चाहत से बाजी का हाथ मांग रहे थे। मेरे अम्मी अब्बू ने रस्मी तौर पे छानबीन करवाने का वक्त लिया और कुछ दिन बाद बाजी का रिश्ता तय कर दिया। उन दिनों बाजी बहुत खामोश रहने लगी थी। मैं चूंकि उनके दिल की हालत जानती थी इसलिए उनसे हमदर्दी हो रही थी मुझे। दूसरी तरफ सर हसन के बदलते हुए अंदाज भी परेशान कर रहे थे। अब ना तो वो मुझे मुखातिब करते और ना ही मुझे देखते थे। ये सूरत हाल मेरे लिए बहुत तकलीफदा थी। उन्हीं दिनों घर में शादी की तैयारियां होने लगी। क्योंकि बाजी के ससुराल वालों को शादी की जल्दी थी, इसलिए मेरे अम्मी अब्बू ने भी उन्हें ज़्यादा इंतज़ार करवाना मुनासिब ना समझा और शादी की तारीख दे दी। मैं अम्मी के साथ शॉपिंग भी करती थी और घर वापस आके घर के काम भी करती थी। बाजी तो जैसे बिल्कुल खामोश होकर रह गई थी, ना बोलती थी और ना ही हंसती थी। बिल्कुल गुमसुम होकर रह गई थी वो।
میں انہیں دیکھ کے بہت پریشان ہوتی تھی اور ساتھ ان کی بہت سی خوشیوں کے لیے دعا بھی کرتی تھی۔ آخر شادی کا دن بھی آن پہنچا اور صبح جب میں ان کو اٹھانے ان کے کمرے میں گئی تو وہ اپنے کمرے میں نہیں تھی، بلکہ ایک خط تھا جو ابا نے پڑھے بغیر ہی پھاڑ دیا تھا۔ ہمارے سر پر تو جیسے آسمان گر گیا تھا۔ اب کیا ہوگا، یہ سوال ازدھے کی طرح ہمارے سامنے تن کے کھڑا ہو گیا تھا۔ پورا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، جگ ہنسائی، بے عزتی، تماشا، کیا کچھ نہ تھا جو ہمیں نظر آ رہا تھا۔ آگے کیا کیا جائے؟ امی نے کہا تم یہ شادی کر لو، ہم تمہیں صبح ہوتے ہی لے آئیں گے۔ میں نے حیران نظروں سے انہیں دیکھا، مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق مجھے یہ قربانی دینی پڑی۔ میں رخصت ہو کے زیورات سے لت پت اس شاندار حویلی میں آ گئی۔ ان کے سب گھر والے بھی باجی کے بجائے مجھے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ جو بھی عورت مجھے دیکھنے آتی یہی کہتی، خدا ایسی قسمت کسی کی نہ کرے۔ جب شوہر کمرے میں داخل ہوا تو سب مبارک دیتی ہوئی چلی گئی۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو روح کانپ گئی، وہ تو کوئی اور نہیں سر حسن تھے۔ جہاں میں انہیں دیکھ کے حیران رہ گئی وہیں وہ بھی مجھے دیکھ کے شاکڈ رہ گئے۔ تم تو میری شادی تم سے ہوئی ہے؟ وہ اس قدر خوش لگ رہے تھے جیسے انہیں دونوں جہانوں کی دولت مل گئی ہو۔ میں نے تمہیں جب پہلی بار دیکھا تو دل نے خواہش کی کہ کاش تم میری دلہن بنو، مگر پھر میں نے اپنے دل کو ڈانٹ دیا، اتنی کم عمر اور حسین لڑکی مجھے کیسے مل سکتی ہے؟ ان کی باتیں سن کے میں خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھ رہی تھی۔ پھر میں نے انہیں ساری بات بتائی کہ میں کیسے ان کی دلہن بنی۔ میری بات سن کے وہ بھی پریشان ہو گئے۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ باجی کو ڈھونڈنے میں میری مدد ضرور کریں گے۔ میں نہیں جانتی کہ انہوں نے اپنے گھر والوں سے کیا بات کی کہ انہوں نے مجھ سے باجی کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا۔ ان کے گھر والوں میں ان کے امی ابو تھے، ان کا کوئی بہن بھائی نہیں تھا۔ وہ مجھے اپنی بیٹی کی طرح ہی سمجھتے تھے اور مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ میں نے کچھ دن تک کالج جانا بھی شروع کر دیا تھا اور اب میں نئی پہچان سے کالج میں جاتی تھی۔ میں اتنی خوش تھی کہ ہر کوئی مجھے رشک سے دیکھتا تھا۔ میرے FSC کے پیپرز ہونے والے تھے۔ میرے ہسبینڈ میرے ساتھ بہت کوآپریٹ کرتے تھے، میری بہت ہیلپ کرتے تھے۔ پیپرز میں مجھے کھانے پینے کا کسی قسم کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میرے بہت اچھے مارکس آئیں۔ خدا خدا کر کے میرے پیپرز مکمل ہوئے اور میرے ساتھ گھر والوں نے بھی سکھ کا سانس لیا۔ ان دنوں میں اپنی امی کے گھر آئی ہوئی تھی۔ اس دن میرا شاپنگ کا ارادہ تھا۔ امی کی طبیعت خراب تھی، اسی لیے میں ڈرائیور کے ساتھ اکیلی مارکیٹ آ گئی۔ میں نے اپنی پسند کی ہر وہ چیز لی جو کبھی صرف دیکھ کے چھوڑ دیا کرتی تھی۔ بہت خوشی خوشی میں شاپنگ کر کے واپس آ رہی تھی جب روڈ پہ مجھے شناسا سا چہرہ نظر آیا۔ ایک پل کو مجھے لگا کہ وہ باجی کا چہرہ ہے۔ میں اپنا شک دور کرنے کے لیے اپنا سامان گاڑی میں رکھ کر اس عورت کی طرف پلٹی۔ میرا شک یقین میں بدل گیا، وہ کوئی اور نہیں میری باجی ہی تھی، مگر وہ جس حال میں تھی وہ بہت تکلیف دہ تھا۔ انہوں نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا۔ مجھے دیکھ کے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ مجھے دیکھ کر پلٹ گئی۔ وہ شاید میرا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ میں نے بھاگ کے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور انہیں گلے سے لگا لیا۔ میری ہمیشہ سے نک سک سی رہنے والی آپی اس وقت دھول مٹی سے اٹی ہوئی تھی، ان کا لباس پھٹا ہوا تھا۔ میں نے انہیں بہت مشکل سے گاڑی میں بٹھایا اور گھر چلنے کے لیے راضی کیا۔ وہ پورا راستہ روتی رہی تھیں اور سب کا سامنا کرنے سے کترا رہی تھیں۔ گھر آنے کے بعد میں انہیں اپنے کمرے میں لے گئی اور انہیں اپنا نیا سوٹ پہننے کے لیے دیا۔ اس دوران میں اپنی امی کو دیکھ کے آئی، وہ اپنے کمرے میں سو رہی تھیں۔ باجی کے لیے میں چائے لے کر آئی اور ساتھ میں کچھ ریفریشمنٹ بھی۔ انہوں نے اس طرح سے ختم کی جیسے کب سے بھوکی ہیں۔ یہ دیکھ کے میرا دل دکھ سے بھر گیا۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں چلی گئی تھیں؟ پھر انہوں نے جو کہانی سنائی وہ کچھ یوں ہے۔ صادق نے میرا نمبر ایزی لوڈ والے سے لیا تھا۔ اس نے جب مجھے دیکھا تو دیکھتے ہی عاشق ہو گیا تھا۔ میں بھی اسے پسند کرنے لگی تھی اور دن بدن یہ پسندیدگی محبت میں بدلنے لگی تھی۔ رفتہ رفتہ میں اس کی محبت کے جال میں پھنستی ہی جا رہی تھی۔ مجھے اس کے علاوہ نہ کچھ نظر آتا تھا نہ سجھائی دیتا تھا۔ میں اس کی آنکھوں سے دیکھتی اور اس کے کانوں سے سنتی تھی۔ اس کی محبت کا بھوت میرے سر پر چڑھ کر ناچ رہا تھا۔ جب اس کے رشتے سے امی ابو نے انکار کیا تو وہ مجھے اپنے دشمن لگنے لگے تھے اور وہ مجھے اپنے ماں باپ کے خلاف ورگلاتا رہا اور میں اس کی باتوں میں آ کے اپنے ماں باپ سے بغاوت کر گئی۔ جب اس کی وجہ سے میں یہ 4 دیواری پار کر کے گئی اور اسے نکاح کا بولا تو وہ مکروا ہنسی ہنسنے لگا۔ کون سا نکاح؟ کیسا نکاح؟ میں نے تو یہ سب تمہارے باپ سے بدلہ لینے کے لیے کیا تھا۔ اس نے میری پھپھو کو بے عزت کیا تھا۔ تمہارے باپ کی وجہ سے میری پھپھو نے خودکشی کر لی۔ اب تمہارا باپ بھی جیتے جی مر جائے گا۔
میرے لیے یہ انکشاف کسی موت کے پروانے سے کم نہیں تھا. جس کے لیے میں نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا، آج اس نے مجھے رسوا کر دیا. میں زندہ لاش کی مانند زمین پہ ڈھہ گئی. وہ جو مجھے اپنی عزت کہتا تھا اب مجھے بیچنے کے لیے میرا سودا کر رہا تھا. میں بہت مشکل سے وہاں سے اپنی عزت اور جان بچاتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئی اور اب تک بھاگ رہی ہوں. میں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہوں اور 2 وقت روٹی کھاتی ہوں. میں جس گھر میں کام کر رہی تھی اس کے مالک نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا. میں اس سے اپنی عزت بچاتے ہوئے بھاگی تھی اور اب یہ سوچ رہی تھی کہ کہاں جاؤں، اور مجھے تم مل گئی. ان کی آپ بیتی سن کے میرے آنسو ہی نہیں تھم رہے تھے. میں انہیں گلے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کے رو دی تھی. انہیں میں نے اپنے کمرے میں ہی رکنے کو بولا اور شام کو جب ابو آئے تو میرے ہسبینڈ بھی آ گئے تھے. انہیں میں نے کال کر کے بلایا تھا اور انہیں ساری بات بتا دی تھی. رات کو کھانا کھانے کے بعد میں نے اپنی بات امی ابو کے سامنے رکھی، سوائے اس بات کے کہ باجی کو میں ساتھ لے آئی ہوں. میری بات سن کے وہ دونوں آبدیدہ ہو گئے. ابو کی حالت زیادہ قابل رحم تھی. انہیں اپنا گناہ یاد آ رہا تھا جو انہوں نے ایک معصوم کے ساتھ کیا تھا. انہیں یہ بات رلا رہی تھی کہ ان کا کیا ان کی بیٹی کے ساتھ پیش آیا ہے. وہ جتنا روتے پچھتاتے کم تھا. ان کی حالت دیکھنے کے بعد میں باجی کو باہر لے آئی. انہیں دیکھ کے امی ابو اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ پائے اور انہیں گلے سے لگا کر رو پڑے. میرے ابو روتے ہوئے بار بار یہی بات کر رہے تھے کہ دنیا مکافات عمل ہے. آج جو کسی کے ساتھ کرو گے کل کو تمہیں وہ بھگتنا پڑے گا.